بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ معین الحق فاروقی اکیڈمی کی جانب سے کتابوں کے تعارف کے سلسلے کا پروگرام کتاب اور صاحب کتاب، اس کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے درمیان اس سلسلے میں ایک مشہور ادبی شخصیت، مشہور اور پسندیدہ افسانہ نگار اور شاعرہ محترمہ عشرت معین سیما موجود ہیں. عشرت معین سیما اردو ادبی حلقے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور اس وقت یہ پاکستان سے باہر پاکستان کی اور اردو کی خدمت کر رہی ہیں. آپ جرمنی میں رہائش پذیر ہیں اور جرمنی میں اردو کی سفیر ہیں. میرا خیال ہے کہ میں عشرت معین سیما کی موجودگی میں خود کم سے کم بولنے کی کوشش کروں اور عشرت سے میں شروع کرتا ہوں کہ جب ایک کھلنڈری سی لڑکی جامعہ کراچی میں آتی ہے اور وہاں سہمی سہمی سے داخل ہوتی ہے اور جب باہر نکلتی ہے جامعہ کراچی سے تو اس نے جامعہ کراچی کے ادبی ذوق کو فتح کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس بارے میں کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب میں جامعہ کراچی میں آئی ماس کمیونیکیشن میں نے داخلہ لیا تو ہماری کلاس میں 12 لڑکے تھے اور میں صرف ایک لڑکی تھی اس وقت، اور دوسرے جو گروپ تھا اس میں آنرس کے زیادہ تر تھے. جب پہلی کلاس میں نے اتنے ساروں لڑکوں کو دیکھا تو مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اب تک میں گرلس کالج سے ہی پڑھ کے آئی تھی، گرلس اسکول سے پڑھ کے آئی تھی، تو تھوڑی سی مجھے جھجک تھی کہ میں کیسے آگے بڑھ سکوں گی اس طرح، یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی. اور میں اپنی ضد میں نے داخلہ لیا تھا کیونکہ میں نفسیات پڑھنا چاہتی تھی، اور میرے والد نے کہا کہ نہیں، نفسیات بہتر مضمون نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ میری منگنی بھی ہو گئی تھی، شادی کے بعد مجھے جانا تھا، تو ان کا بس یہ خیال تھا کہ وقت گزاری ہے، 2 سال تم اس میں کر لو، ماس کمیونیکیشن یا اردو وغیرہ کسی بھی ایسے سبجیکٹ میں کر لو. تو پھر میں نے کہا نہیں، مجھے پھر یہ صحافت میں جانا ہے. اور بہرحال جب میں اس میں آئی، اور مجھے پہلی دفعہ تو واقعی ڈر لگا تھا کہ میں ادھر آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، لیکن ہمارے اساتذہ بہت ہی میں جسے کہوں گی مشفق، انہوں نے بہت محبت سے، بہت خلوص سے ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا. جناب محمود غزنوی صاحب، اس وقت ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ ایک استاد، ایک بڑے بھائی کی طرح انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا. مسعود یہ جو ہیں طاہر مسعود صاحب، جی جی، یہ ہمارے بہت اچھے رہنما رہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایک دوستوں کا حلقہ بنا، پھر آخر رفتہ رفتہ اور بھی لڑکیاں آتی رہیں. 2 گروپس تھے ماس کمیونیکیشن کے، پھر اس میں اور بھی کچھ لڑکیاں آئیں، تو پھر 4-5 لڑکیاں ہوتی تھیں اور کافی سارے لڑکے تھے. پھر خیر آپس میں پھر یہ سمجھ آئی کہ نہیں، پڑھنے کے لیے تعلیم میں یہ مرد اور عورت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اب گرلس کالج اور بوائز کالج نہیں رہ گیا. جی وہ نہیں رہ گیا. اب جو ہے آپ کے اندر کچھ ہے تخلیق کرنے کا، لکھنے پڑھنے کا سلسلہ، یا آپ کی اہلیت تو آپ یہاں پہ ثابت کر سکتی ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں. تو میری شاعری کا سلسلہ یا سمجھی افسانہ نگاری وغیرہ کا سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا. تو میں اپنے وہیں بیٹھ کے سب کو شعر سناتی تھی، گنگناتی تھی، بلکہ وہ ایک ہمارا بن گیا تھا کہ جب بھی 4 بیٹھے دوست احباب تو وہ ہوتا تھا کہ عشرت کوئی سناؤ، تم نے کچھ لکھا ہے. اس زمانے میں جامعہ کراچی میں بزم طلبہ کے پروگرامز بھی ہوا کرتے تھے، جی تو جی، اس میں نظم گوئی کی طرف یا شعر گوئی، محفل شعر گوئی بھی منعقد کی جاتی تھی. بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے، تو اس میں شرکت رہی. اس میں شرکت کر کے تھوڑی سی اور تقویت ملی کہ ہاں کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہتے ہیں کہ 2-3 سال کا عرصہ تھا، بہت جلدی گزر گیا. شادی ہو گئی میری، ماسٹرز ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا، سمجھے کہ رزلٹ نہیں آیا تھا کہ میں شادی ہو کے پھر چلی گئی. اس دوران مجھے نوائے وقت میں طاہر مسعود صاحب نے بتایا کہ یہ جگہ خالی ہے، تم جا کے معلوم کرو، تھوڑا سا ایکسپیرینس لے کے جاؤ. کیونکہ میں جب جرمنی گئی تھی، شادی ہو کے گئی تھی، لیکن میرے شوہر خود بھی اس زمانے میں طالب علم تھے، اچھا، اور وہاں پہ طالب علم اپنی بیوی نہیں لے کر آ سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں گی. اچھا، تو پھر میں وہاں پہ داخلہ لے کے گئی تھی پڑھنے کے لیے. اور یقین مانیے کہ میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میرا صرف یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی وہاں پر جو ہے ازدواجی ازدواجی زندگی. زندگی کا آغاز کروں گی، اور وہ تعلیم ان کی مکمل ہو جائے گی، پھر ہم واپس آ کے پاکستان میں
اپنی زندگی جس طرح نارمل ہوتی ہے. ہاں لیکن وہاں جب گئے تو پتہ لگا کہ ویزا ہی اس صورت پہ بڑھے گا جب آپ اپنی تعلیمی کارکردگی دکھائیں گے. اچھا پھر سب سے پہلے تو مجھے زبان کو لینا پڑا، اور چونکہ ماس کمیونیکیشن میں کر کے آئی تھی تو وہ جب آگے گئی اسی سبجیکٹ میں داخلہ بھی ہوا تھا معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا آپ کو تو زبان کو بہت مضبوط بنانا ہوگا، اور صحافتی زبان جو کہ ایک اصطلاح سے بھرپور زبان ہوتی ہے ہاں ہاں اس میں آپ کو پھر آنا پڑے گا. بہرحال پھر وہاں میرا سلسلہ شروع ہوا، لینگویج 2 سال 3 سال میں لینگویج مکمل کی بہتر طریقے سے، مثبت طریقے سے. ساتھ ہی ایک اخبار میں ٹریننگ کی بھی وہاں پہ مجھے مل گئی جاب، اور پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر میرے شوہر کی پڑھائی ختم ہو گئی لیکن میری پڑھائی چل رہی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں واپس نہیں جانا ہے، ان دنوں پاکستان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کراچی کے اچھا خاص طور پر، تو ہم وہیں رک گئے. بہرحال پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا، لکھنے لکھانے کا اپنا حساب کتاب چلتا رہا. پھر ہم نے وہاں پہ سب سے پہلا ادبی جریدہ اردو کا اچھا نئی کاوش کے عنوان سے جاری کیا، مشاعروں کا آغاز کیا، تنظیم کی بنیاد ڈالی. اور اس کے علاوہ محسوس ہوا کہ یہاں پر ہندی زبان کو پھر بھی لوگ جانتے ہوں ہیں جنوبی ایشیا کی زبانوں میں، لیکن اردو جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اس اردو کو ہم نے جھاڑ پونچھ کر کے سامنے لے کر آئے، لوگوں کو دکھایا کہ شرف سامنے لگایا اردو کو. بالکل کہ یہ اردو جو ہے صرف زبان نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک تہذیب، ایک ثقافت، ایک قوم کی نمائندگی موجود ہے. ہوں ہوں تو اس حوالے سے پھر جب کام کاج شروع کیا تو ظاہر سی بات سے جمع ہوتا گیا. کچھ شاعری کا سلسلہ تھا، کچھ افسانوں کا، کچھ تحقیق کا پڑھائی تھی، تو اس حوالے سے. اچھا عشرت، آپ کو کچھ یاد ہے آپ کا جو ادبی سفر شروع ہوا ہوں سب سے پہلے کیا تھا، شاعری یا افسانہ یا کچھ اور؟ اگر آپ دیکھیں نا، میں نے سب سے پہلے جو لکھا تھا بچوں کے رسالے نونہال میں اچھا ایک کہانی لکھی تھی، اچھا اور اس کے بعد پھر میں نے نظمیں لکھی. اچھا لیکن ادب جسے کہتے ہیں، میں نے پہلے کہانیاں پہلے لکھنا شروع کیا. اور اس کے علاوہ افسانہ بھی میرا پہلی بار خواتین ڈائجسٹ میں چھپا تھا، یہ 1985 تو کی بات بچوں ہے. کی کہانیوں کو مجموعہ آپ نے شائع کیا؟ نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اس طرف زیادہ کام نہیں کیا. اچھا لیکن اب جو ہے میں جرمن بچوں کے ادب سے تراجم کر رہی ہوں، اور یہاں پر ایک کراچی میں ایک ہے ایک بچوں کا رسالہ ہے، اس کے لیے بھیجتی ہوں. اچھا اچھا شاعری کی خاص بات یہ ہے ہوں. کہ ایک چھوٹے سے ایک مصرے کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ آپ ڈال دیتے ہیں، اور اس کا بالکل ریورس ہے افسانے کے اندر، ہوں. چھوٹی سی بات کا پورا افسانہ بنا جی دیتے جی. ہیں. آپ کو دونوں میں سے کون سی صنف زیادہ پسند آتی ہے اپنے لیے؟ میرے لیے شاعری، اچھا کیونکہ شاعری مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے داخلی احساسات کی ترجمان ہے. افسانے جو میں لکھتی ہوں وہ تو مجھے میری سمجھے کہ صحافت سے تعلق رہا ہے، تو وہ ایک گھٹن ہوتی ہے کہ آپ جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے آپ اس خبر کو سامنے پیش نہیں کر سکتے. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ ہم بیرون ملک رہنے والوں پر یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا نام، آپ اس کا تشخص جو ہے وہ بہتر سے بہتر طور پر لوگوں کے سامنے آئے. تو اس حوالے سے بہت ساری خبریں ہمیں وہیں کی وہیں دبانی پڑتی ہیں. وہ خبریں نہ ہم سرکاری سطح پر آگے دے پاتے ہیں، لیکن اس سے جلتے گڑتے رہتے ہیں. تو ٹھیک وہ ہے. جلن گڑھن جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ ادب کی صورت میں، افسانے کی صورت میں باہر نکلتی ہے. تو وہ افسانے ہیں میرے. اگر میں نے جتنا بھی لکھا ہے وہ تقریباً سمجھیے کہ 90% سچائی پر لکھا ہے. اچھا وہ میرے اپنے داخلی مشاہدات، تجربات جو ہیں وہ ہیں. مطلب لوگوں کی زندگی افسانہ ہوتی ہے اور آپ نے زندگی سے افسانہ نکالا ہے. جی، میں نے زندگی سے افسانہ نکالا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اب تک کل آپ کی کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ میری 5 اردو میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں سے 2 شعری مجموعے ہیں، ایک سفر نامہ ہے، اور ایک افسانوں کا مجموعہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک تحقیقی مضامین پر کتاب ہے جرمنی میں اردو، جس میں اردو کا سفر ہے، ہندوستان سے لے کر وہ جرمنی تک کیسے پہنچی، اور جرمنی میں کہاں کہاں بولی جاتی ہے، کہاں کہاں پڑھائی جاتی ہے یہ زبان، اور کن کن چیزوں کے تراجم ہوئے ہیں، کن کے ہونے چاہیے، کون کون سی تنظیمیں ہیں. پھر صحافت کے حوالے سے کہ کب سے جرمنی میں اردو صحافت کا آغاز ہوا، کون کون سے ادارے متحرک ہیں. پھر اس کے علاوہ سماجی طور پر جو تنظیمیں ہیں ان کا تعارف ہے.
مذہب اور سیاست کو الگ کر کے جو اردو کے رسالے ہیں، ادبی رسالے ہیں، ان کا تعارف ہے، اس میں چیزیں ہیں. یہ سب کچھ ایک سمجھیے کہ ایک دریا کو کوزے کوزے میں میں بھر بند کے. کرنے کی کوشش. اچھا، آپ وہاں پر ظاہر ہے کہ اردو کی ترویج ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، خاص طور پر یورپین معاشرے کے اندر جی کافی ایک مشکل ٹاسک ہے یہ. بہرحال وہاں پر خاص طور پر جرمنی کے اندر جو اردو کے لیے ماحول، پاکستانی کمیونٹی یا ہندوستان کی انڈین کمیونٹی، تو کیا ان کے اندر اردو کی قبولیت ہے یا ریزسٹنس ہے؟ جی ہاں، اردو دیکھیے زبان صرف زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے. اور جرمن معاشرہ یا جرمن زبان میں یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ آپ اگر کسی قوم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ادب پڑھیے، اس کے ادب کا مطالعہ کیجیے، تب آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی نفسیات سمجھ سکتے ہیں. تو جو ہمارے پاکستان سے یا ہندوستان سے جو ہیں اردو بولنے والے یا ہندی بولنے والے وہاں آتے ہیں، تو ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے وہاں پر باقاعدہ طور پر ادارے ہیں اس طرح کے جو کہ تراجم کرواتے ہیں، زبانوں کے اخبارات کے تراجم ہیں یا خاص کسی ادب کا تراجم ہے، خاص طور پر ادب کے تراجم ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے ہندی کا کام زیادہ تھا وہاں، ہندوستانی چونکہ زیادہ ہیں، پنجابی ہیں تو وہ گرمکھی کا ترجمہ زیادہ تھا، لیکن اردو میں کام بہت کم ہوا تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ پھر جب ہم بھی ان کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے جرمن تراجم ہم بھی کریں، ہم بھی اس طرف لے کر یہ خیال اپنے لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اس سے قبل کہ ہم ان کو پہلے جانیں، پہلے اپنی شناخت تو کروا دیں. صحیح. تو انہیں اپنی شناخت کے طور پر میں نے خود جو ہے وہ سلسلہ یہ شروع کیا کہ ترجمے کرنا شروع کیے، اور ان جرمن ادب سے اردو میں ترجمے، اردو سے جرمن ادب میں ترجمہ کرنا، تاکہ وہ ایک رابطہ بنے، ایک پل بنے. اور لیکن جب اس کا فیڈ بیک یہ آیا کہ آپ نے ترجمہ تو کر کے پیش کر دیا لیکن اسے پڑھنے والے، اسے جاننے والے نہیں ہیں، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ اس زبان کی ترویج کیجیے، اسے دکھائیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ زبان جو ہے یہ امن کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے. جیسا کہ 9/11 کے بعد سے ہوا کہ اردو زبان یا عربی زبان کو دہشت گردوں کی زبان کے زمرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. لیکن ایک فائدہ یہ ہوا زبان کو کہ اس بہانے لوگ ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں جاننے کے لیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بالکل متوجہ ہو گئے. اور یہ زبان تھوڑی سی پھیلی، یونیورسٹیز وغیرہ تک لوگ پڑھانے لگے، ترجمے کروانے لگے. تو اس لحاظ سے زبان کو فائدہ تو ہوا. تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے طور پر بھی جو ہے نجی طور پر بھی پڑھانی شروع کی اردو. یونیورسٹی میں پہلے ہی پڑھا رہی تھی، ہندی بھی پڑھاتی ہوں، اردو بھی پڑھاتی ہوں. اور یورپی یونین نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے بڑی گرانٹ دی کہ اردو تراجم کیے جائیں اور اردو رسالے نکالے جائیں، اردو کمیونٹی جو ہے اس کو ابھارا جائے، دیکھا جائے کہ وہ مثبت طور پر کہاں کہاں مصروف ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوا سیاسی طور پر اردو کو، کم از کم یہ فائدہ یورپ میں بہت ہوا ان حالات سے، جس کو کہنا چاہیے بلیسنگ ڈسگائز ہو گیا. جی ہاں بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، جی ظاہر ہے کہ اپنی کچھ ان کی ہمہ ہمی، تیز رفتار زندگی ہے، وہ سب کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے مسائل تو ہوں گے یقیناً گھر والوں کے لیے. کہاں پر داخل کریں، گھر سے کتنی دور ہے، وہاں پر وہ ایشین طرز تعلیم ہے نہیں ہے، مذہبی تعلیم ہے یا نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اپنے گھر کی زبان بولنا وہاں کے بچوں کے لیے کس حد تک مشکل ہے، اور اس کے اوپر کیا کمیونٹی کوئی کام کر رہی ہے؟ یہاں پہ میں پھر یہی بات کہوں گی کہ ہم خدمت نہیں کر رہے اردو کی، بلکہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بھی بچے تھے، ان کو ہمیں تاکہ یہ اردو سیکھیں. جب والدین اردو بولتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو بچے بھی اس طرف آئیں. تو اپنے بچوں کا سچی بات یہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر ہم نے دیگر پاکستانی ہندوستانی بچوں کے لیے اردو کلاسز کا باقاعدہ طور پر سیٹرڈے سنڈے کو آغاز کیا.
نجی طور پر ہم نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر ایک کمرہ کرائے پر لے کر اور اس میں ہم نے اردو کی کلاس بنائی. یہ میں برلن شہر کی بات کر رہی تھی. یہ برلن میں میری رہائش ہے. میں وہیں پہ 28 سال قبل وہیں پہ میں گئی تھی, وہیں پہ بسی ہوں. اور یہ واحد ہمارا اسکول تھا ایک چھت کے نیچے, جسے ہم نے بعد میں اس کا نام دیا. وہاں پر ہم صرف بچوں کو اردو پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ اردو تہذیب بھی بتاتے ہیں. اچھا, ہاں, مجبوراً آخر کے اندر آ کر صرف ساحر نے تو کہا تھا کہ ایک چہرے پہ کئی چہرہ لوگ سجا لیتے ہیں لوگ, بالکل, اور آپ نے اس چہرے سے کو جو ہے آئینے کو ڈرا دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی وہ ذرا سا ایک غزل آپ سنائیں جس کے اوپر یہ آپ کی تازہ ترین کتاب ہے. جی, یہ چونکہ آپ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ انسانوں نے ایک چہرے پہ واقعی اتنے چہرے سجائے ہوئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو میں نے اسی پر یہ غزل لکھی تھی اور اس کی ردیف میں اس کا کتاب کا نام ہے. ایک چہرے پر ہے چہرہ, آئینہ مشکل میں ہے, گمشدہ ہے عکس میرا, آئینہ مشکل میں ہے. واہ, روشنی کی ضد میں تارے بادلوں سے لڑ گئے. واہ, روشنی کی ضد میں تارے بادلوں سے لڑ گئے. ایک جھگنو گپ اندھیرا, آئینہ مشکل میں ہے. ایک جگنو گھپ اندھیرا, آئینہ مشکل میں ہے. اور عکس دگنا کر دیا تھا ایک سہانی دھوپ نے, عکس دگنا کر دیا تھا ایک سہانی دھوپ نے. ڈھل رہا ہے دن سنہرا, آئینہ مشکل میں ہے. اور آنکھ میں کچھ خواب رکھ کر آئینے کے سامنے, آنکھ میں کچھ خواب رکھ کر آئینے کے سامنے, خون میں ڈوبا ہے چہرہ, آئینہ مشکل میں ہے. اور رات کی کالی سیاہی سے لکھی روشن غزل, رات کی کالی سیاہی سے لکھی روشن غزل, کر نہ دے روشن سویرا, آئینہ مشکل میں ہے. اور آخری شعر ہے کہ خواب کا ہر عکس سیما کس قدر ہے زخم زخم, خواب کا ہر عکس سیما کس قدر ہے زخم زخم, لگ گیا نظروں پہ پہرا, آئینہ مشکل میں ہے. اچھا, ایک اور صرف میں یہ چاہوں گا کہ یہ تو میری فرمائش تھی, جی, ایک آپ کی اپنی کوئی پسند. میں ایک نظم سناؤں گی اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہوگا تو. میں ایک چھوٹی سی نظم ہے, نائٹ اسکول اس کا عنوان ہے. اچھا, اور یہ جو ہے نظم تھر کے علاقے یا راجستھان کے علاقے میں جو بچیوں کے لیے نائٹ اسکول بنا تھا, اچھا, وہ دن بھر کام کرتی تھی اور رات میں وہ اسکول ان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. اس پر یہ میں نے لکھی تھی. یہ UNO کا ایک پروجیکٹ تھا جس پر یہ اسکول تعمیر ہوا تھا. اور میری خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی کہیں تھر کے علاقوں میں یا ایسا اسکول قائم ہو جہاں بچیاں دن بھر مصروف ہوتی ہیں تو کم از کم رات کو وہ اسکول جائیں, کیونکہ وہاں پہ ابھی تک لٹریسی ریٹ ہمارا بہت ہی نیچے ہے. تو عرض کیا ہے کہ فصل گل مہکی ہے پھر غنچہ دہن کھلتا ہے, شام ڈھلنے لگی اور شب کا بدن کھلتا ہے. آسماں پر ہوئے چاہت کے ستارے روشن, آسماں پر ہوئے چاہت کے ستارے روشن, شہر خاموش میں ایک باب سخن کھلتا ہے. حرف الفت سے مہک اٹھے گی خاموش سحر, زہر پیتے تھے جو شاعر وہ غزل خواں ہوں گے. آج آفاق پہ خورشید و قمر ناچیں گے اور ستارے بھی گلی کوچے میں رقصاں ہوں گے. اہل دانش بھی لٹائیں گے بصیرت کے جام, علم و ادراک کے پیاسوں پہ طلبگاروں پہ. محفل رنگ جمائیں گے ہنر سے مہکش, ہوگی ساقی کی عنایت بھی گناہ گاروں پہ. ورق سادہ پہ خواہش کے نئے رنگ لیے, ورق سادہ پہ خواہش کے نئے رنگ لیے, رات آئی ہے کسی حسن کو جلوا دینے. عرصہ دہر سے ایک خواب شکن کو تھامے, چشم دختر کو اجالوں کا یہ تحفہ دینے. واہ واہ, بہت شکریہ. آپ سے بات چیت کر کے
بات کرنے کا ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر اردو کی خدمت کرنا جہاں پر ہم نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اقبال اینڈ گوئٹے جو لطیفہ ہے میں نے وہی سنا تھا. لیکن بہرحال خواہش ہے کہ دوبارہ موقع ملے تو آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نشست ہو، اور مزید اس جگہ پر جہاں پر آپ آبیاری کر رہی ہیں وہاں کے نتائج کے بارے میں کچھ آپ سے سن سکیں. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ. وقت کم تھا، تو اس کم وقت کے اندر جتنا آپ نے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو جتنی معلومات دی، میرا خیال ہے اتنے کم وقت میں اس سے زیادہ معلومات ملنا ممکن نہیں تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی.